السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 94، 11واں پارہ۔ سورۃ التوبہ کے پچھلے جو مضامین ہیں ذرا ان کو ذہن میں رکھیے گا کہ ہم نے کل جو اینڈ کیا تھا اس میں منافقین کی مسلسل جو کارستانیاں تھیں یا اسلام دشمن رویے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے۔ اس آیت میں جو آج ہم انشاءاللہ پڑھ رہے ہیں، اس آیت میں جو منافق مالدار ہیں ان کے بارے میں ذرا نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو آگاہ کیا گیا ہے، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ آپ تبوک کے سفر سے واپس جب تشریف لا رہے ہیں مدینہ، تو راستے میں ہی یہ صورت آپ پر اتری اور یہ سمجھایا گیا کہ اب مدینہ میں جا کے آپ کے ساتھ کیا کیا ہوگا، کس قسم کے لوگ آئیں گے، آپ سے معذرت کریں گے، جھوٹ بولیں گے۔ ان کی بدنیتی کا ہم آپ کو بتا رہے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ کتنے بدنیت انسان تھے، کام چور تھے اور سست تھے، تو اس وجہ سے آئندہ کے لیے پلاننگ اب یہ ہوگی۔ تو فرمایا یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، جب اللہ کے رسول آپ سب مسلمانوں کے ساتھ ان کے پاس واپس آؤ گے تو وہ تمہارے سامنے معذرت شروع کریں گے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے بہانے نہ بناؤ، ہم تمہاری باتوں پر یقین نہیں کریں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہارے حالات بتا دیے ہیں، بس اب مزید باتیں ہم سے نہ کرو۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اب جو باتیں تم کر رہے ہو ہم یہ نہیں دیکھنا چاہتے، بلکہ آئندہ بھی اللہ اور اس کا رسول تمہارے کام دیکھیں گے کہ تم کس قسم کے انسان ہو، کہتے ہو کرتے بھی ہو ویسا کہ نہیں، کیونکہ کہنا اور اسی کے مطابق کرنا یہ سچائی کی علامت ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ انسان زبان کھول دے اور بڑی فصاحت اور بلاغت سے اپنی معذرت بھی پیش کرے اور گلا پھاڑ پھاڑ کے یہ وعدے بھی کرے کہ جناب آئندہ فرما برداری ضرور ہوگی، لیکن جب عمل کا وقت آئے تو انسان پیچھے ہٹ جائے، کیونکہ عمل کے وقت ہی تو انسان پہچانا جاتا ہے نا، مصیبت کے وقت ہی دوست کی پہچان ہوتی ہے نا، ورنہ دوستیاں یہ تو نہیں ہے نا کہ آپس میں ملنا ہے، کھانا پینا ہے اور بس وقت گزارنا ہے اور چلے جانا ہے۔ ہمیشہ دوستی وہی بہتر ہوتی ہے کہ دوست آ دانم کے گیرت دست دوست در پریشاں حالی و درماندگی۔ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ دوست وہی ہوتا ہے جو ہمیشہ اپنے دوست کا ہاتھ اس وقت پکڑے جبکہ وہ پریشان ہو اور انتہائی دکھی ہو، اس وقت انسان اس کو چھوڑ دے تو کیسی دوستی ہے؟ تو یہاں تو رسول اللہ اور دین کے ساتھ دوستی کی بات ہے نا، تو اس لیے آئندہ بھی اللہ اور اس کا رسول تمہارے کام دیکھا کریں گے، بس کہ تم جو کہتے ہو ویسے کرتے ہو کہ نہیں۔ تو یہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تو دیکھتا ہے، رسول بھی دیکھے گا، چاہے وہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوں، اللہ کا رسول بھی ان کو چیک کرتا رہے گا، دیکھتا رہے گا، ایسا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ دیکھے گا، اس کا رسول بھی دیکھے گا اور اہل ایمان بھی دیکھیں گے، وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ کے الفاظ ہیں۔ تو یہ مطلب نہیں ہے کہ کہیں بھی منافق بیٹھا ہو اپنے گھر کے کسی کونے خدرے میں چھپا تو مومن بھی اس کو دیکھ رہا تھا اور اس کے بارے میں جان رہا تھا، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ رسول کو جب اللہ تعالیٰ اطلاع دے گا کہ تم کہتے کچھ ہو اور عمل تمہارے یہ ہیں، تو یہ مطلب ہے ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تم سبھی ایسی ذات کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب حالات جانتا ہے۔ اصل بات یہی ہے، جانا وہی ہے، لوٹنا وہی ہے جو عالم الغیب والشہادہ ہے۔ فینبئکم، وہ تمہیں بتا دے گا، تمہاری حقیقت حال کھول کے رکھ دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے۔ سیحلفون باللہ،
جب آپ ان کے پاس لوٹ کر آئیں گے واپس تو وہ آپ کے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے تاکہ آپ ان سے اعراض کریں، یعنی زیادہ پیچھا نہ کریں یا آپ ان کو کچھ نہ کہیں، قسمیں کھائیں گے. سو آپ ان سے اعراض ہی کیجئے کیونکہ وہ ناپاک ہیں. انہم رجسن، کیونکہ وہ ناپاک ہیں. ناپاکی کیا ہے؟ سب سے بڑی ناپاکی یہی ہے کہ انسان منہ سے کچھ کہے اور اندر سے کچھ ہو. اس سے گھن آتی ہے ایک شریف انسان کو، وہ پرے ہٹتا ہے ایسے بندے سے، اس کو انسان ہی نہیں سمجھتا. پھر دوسری ناپاکی جو باتیں ہیں، انسان علیحدگی میں بیٹھ کے تو مخالفت کرے اور جب سامنے آئے تو اپنے بازوؤں کو، ہاتھوں کو ذرا باندھ لے اور سر جھکا کے بڑے ادب کا مظاہرہ کرے. ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ ان کے کاموں کا بدلہ ہے جو وہ کرتے رہے. یحلفون لکم، وہ آپ کے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ آپ ان سے راضی ہو جائیں. اگر آپ ان سے راضی ہو بھی گئے تب بھی اللہ ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہ ہوگا. تو اللہ کی خوشنودی لوگوں کی خوشنودی پر مقدم ہے، اور جس سے اللہ سبحانہ و تعالی راضی ہو جاتا ہے پھر وہ اپنی مخلوق کے نیک لوگوں کو بھی اس شخص سے راضی کر دیتا ہے. بس اتنی سی بات ہے. لوگوں کے برعکس اللہ کو راضی کرنے کا فائدہ ہے زیادہ. اللہ راضی ہے تو پرواہ نہ کیجیے. سیدنا امیر معاویہ نے سیدہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لکھا کہ مجھے ایک خط لکھیے جس میں میرے لیے نصیحتیں ہوں لیکن زیادہ نہ ہوں. تو ام المومنین نے سیدنا امیر معاویہ کو جو لکھا اس میں یہ تھا: سلام علیک اما بعد، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال. بس نبی علیہ السلام کی ایک حدیث لکھ دی جس کا مطلب ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا لوگوں کو ناراض کر کے تلاش کرے گا تو لوگوں سے پہنچنے والی تکلیف کے سلسلے میں اللہ اس کے لیے کافی ہوگا. سیدھی سی بات ہے. لوگوں کی رضا کو نہ دیکھیے. اگر اللہ ناراض ہوتا ہے تو بے شک لوگ جتنے بھی خوش ہو جائیں کیا فائدہ اس کا، لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگ ناراض ہوتے ہیں تو پرواہ نہ کیجیے، بلکہ اس کے بدلے میں جو تکلیف پہنچے گی تو وہ بھی اللہ تعالیٰ اسی بندے کا حامی اور ناصر بن جاتا ہے، اس لیے کہ اس نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے سب کچھ کام کیے تھے، یہ رسک لیا تھا. اور یہ بھی لکھا ساتھ: اور جو شخص لوگوں کی رضامندی کو اللہ کے غصے میں تلاش کرے گا اللہ اسے لوگوں کے سپرد ہی کر دے گا. بس یہ دو نصیحتیں کی اور پھر فرمایا: والسلام علیکہ، اور سلامتی ہو آپ پر. بس خط یہ لکھا اور بھیج دیا. تو جو فاسق لوگ ہیں نا ان سے راضی نہیں ہونا چاہیے. فاسق لوگوں سے ہمارا راضی ہو جانا ایسی چیز نہیں ہے جس سے اللہ محبت کرے اور اس سے اللہ راضی ہو جائے، جبکہ اللہ فاسق لوگوں سے راضی نہیں ہے. منافقوں کو بھی سردار کہنا، بڑا سمجھنا، یہ اللہ کو ناراض کرنے کا سبب ہے. سنن نبی داؤد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: لا تقولوا للمنافق سید، منافق کو کبھی نہ کہا کرو جناب، سید جس کا آج کل معنی سر. فإنه إن يك سيدا، کیونکہ اگر وہ واقعی سردار ہوا تو فقد اسخطتم ربکم عز وجل، تو اس لفظ کے کہنے سے یقیناً تم نے اپنے رب کریم کو ناراض کر دیا، کیونکہ اللہ تو اس کو سردار نہیں مانتا، وہ تو منافق ہے. پھر فرمایا: الاعراب اشد کفرا ونفاقا، دیہاتی عرب کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں. اب بدوؤں کی بات آئی، کیونکہ بدوانہ زندگی واقعی ایک ٹف زندگی ہوتی ہے، اور اس ٹف زندگی میں وہ اپنے ایک دو چار لوگوں کے ماحول میں جب رہتے ہیں تو انہی میں ہی سختی آ جاتی ہے. ایک تو جانوروں کے ساتھ رہنا، اور دوسرا علیحدہ رہنا، اور تیسری بات یہ کہ اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھ کے ٹف بنانا. یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو کہ ان کے اندر ایک سختی سی پیدا کر دیتی ہے. جب ایمان نہ ہو تو اللہ فرماتے ہیں دیہاتی عرب کفر اور نفاق میں بھی زیادہ سخت ہیں،
اور ان میں یہ امکان زیادہ ہے کہ وہ اس دین کی حدود کو نہ سمجھ سکیں. یہ لمٹس کیا ہیں اس دین کی؟ وہ کبھی کبھی دعویٰ کریں گے کہ ہم مسلمان ہیں مگر کراس کر جائیں گے. جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیے ہیں یہ دین کی لمٹس، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ دین سے انسان دور ہو، قرآن و سنت سے دور ہو، اس سے انسان کے دل میں سختی پیدا ہو جاتی ہے کہ قرآن کا سماع ہو، حدیث کی معرفت ہو، اس سے نرمی ہوتی ہے. مگر جو اس سے محروم ہو یا اس کو کوشش ہی نہ کرے، دور رہے، تو دل سختی ہوتا ہے. نہیں جی نہیں، مجھے یہ باتیں اچھی نہیں لگتی، میں اپنے آپ کو چینج نہیں کرنا چاہتا. اور پھر یہی ہوتا ہے کہ جو دین کی لمٹس ہیں، باؤنڈریز ہیں، ان کو بھی ایسے لوگ نہیں جانتے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے پھر یہی ہوتا ہے کہ باؤنڈری جب کراس کر بیٹھتے ہیں تو پھر ان کا ضمیر ان کو ملامت کرتا ہے کہ میں نے کیا کچھ کیا ہے. تو جہالت دور کرنے کے لیے بڑا ضروری ہے ان بدوؤں کے لیے بھی کہ وہ اس دین کی لمٹس کو جاننے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آتے، بیٹھتے، آپ سے مسائل پوچھتے. تو آج بھی یہ صورتحال ہے. جہالت کو دور کرنے کے لیے علماء کے پاس بیٹھنا ضروری ہے، قریب ان کے ہونا چاہیے، ورنہ جہالت باقی رہے گی. پھر فرمایا وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا، اور ان دیہاتیوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو اسے تاوان سمجھتے ہیں. یعنی دین کی راہ میں خرچ کرنا پڑ جائے تو کہتے ہیں یہ کیا ہے جی، یہ تاوان ہے. اور تمہارے معاملہ میں گردش زمانہ کا منتظر ہیں کہ آج یہ ہم پر بڑا گورن کر رہے ہیں، حکومت کر رہے ہیں، دبا رہے ہیں ہمیں. ہم انتظار کرتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا یہ سب ختم ہو جائیں گے، یا ان کو کوئی دشمن ہی ختم کر دے گا، تہس نہس کر دے گا. یہ تھا ان کا انتظار. تو اللہ فرماتے ہیں علیہم دائرۃ السوء، حالانکہ بری گردش انہی پر مسلط ہے، انہی کا وقت جو ہے نا برا ہوگا اسی طرح اگر یہ نفاق میں رہے. اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. وَمِنَ الْأَعْرَابِ، اور بدوؤں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. آتے تھے آپ کے پاس، ایمان قبول کرتے تھے، مسائل پوچھتے. ان کے سوال دیکھیے نا کس طرح انہوں نے سوال کیے ہیں نبی علیہ السلام سے. اور دین کی ایک ایک بات پوچھنے کے بعد جب اٹھے ہیں تو ایک بدو کے حالات میں یہ لکھا ہے کہ جب وہ اٹھا ہے اور ٹرن ہوا ہے تو اس موقع پہ اس نے ایک جملہ کہا، کہنے لگا کہ واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص منہ شیئا، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں رسول سے جو کچھ میں نے پوچھا ہے بس اسی پر عمل کروں گا، نہ اس میں نے کوئی شے اضافہ کرنی ہے اپنی طرف سے اور نہ ہی کسی شے کی کمی کرنی ہے، بس اسی پر عمل کرنا ہے. تو اس کے اس جملے کو نبی علیہ السلام نے اتنا پسند فرمایا کہ اپنے ساتھیوں سے فرماتے ہیں کہ من سرہ ان ینظر من صاحب اہل الجنت فلینظر الی ھذا، جو اس بات سے خوش ہونا چاہے کہ میں کسی جنتی کو اس دنیا میں چلتا پھرتا دیکھوں تو وہ اس بدو کو دیکھ لے. تو یہ وہ ایسے بھی تھے. تو کچھ اعرابی ایسی بھی ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کریں اسے قرب الہی اور دعائے رسول کا ذریعہ سمجھتے ہیں. الا انہا قربۃ لہم، وہ بھی سن لیں اور تمام مسلمان سن لیں، یہ واقعی ان کے لیے قرب الہی کا ذریعہ ہے، یعنی اللہ کے قریب آ گئے. جلدی اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا. اللہ تعالیٰ یقیناً معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یہ صلوات الرسول کے جو الفاظ ہیں اس آیت میں، یہ صدقہ کرنے والے کے لیے رسول کی دعا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا بھی گیا کہ اللہ کے رسول آپ ان کے لیے دعا کیا کیجیے. تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم صدقہ لانے والے کو دعا دیا کرتے تھے. عبداللہ ابن ابی اوفا نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابی ہیں. کہتے ہیں کہ جب میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس، یعنی آپ کے پاس جب اپنی علاقے کے لوگوں کا صدقہ اکٹھا کر کے آیا اور آپ کو پیش کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ دعا کی. عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتاہ قوم بصدقتہم،
کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس جب بھی لوگ اپنے علاقوں کے صدقات لے کے آتے تھے تو قالا، آپ ان کو دعائیں دیتے ہوئے فرماتے تھے اللہم صلی علی آل فلان، کہ اللہ فلاں کی آل پر اپنی خاص رحمت نازل فرما، مہربانی فرما۔ کہتے ہیں اس دوران فأتاہ ابی بصدقتہ، میرے والد بھی اس دوران نبی علیہ السلام کے پاس تشریف لائے صدقات کو لے کے، تو آپ نے قبول فرماتے ہوئے دعا دی، فرمایا اللہم صلی علی آل ابی اوفا، اے اللہ ابو اوفا کی آل پر اپنی خاص مہربانی نازل فرما۔ دعا دے دی، کتنی خوبصورت دعا ہے، بیٹے کو بھی یاد ہے، اور باپ کی خوشی کی تو انتہا نہیں ہوگی۔ پھر برکت کی دعا بھی دینی چاہیے۔ وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، سنن نسائی کی یہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ وہ ایک شخص کے پاس آیا تو اس نے اسے ایک کمزور سا اونٹ کا بچہ دے دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ایک شخص کو صدقہ وصول کرنے کے لیے بھیجا، لیکن فلاں شخص نے اسے یہ کمزور سا اونٹ کا بچہ دے دیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اللہم لا تبارک فیہ ولا فی ابلہ، اے اللہ اس میں اور اس کے اونٹوں میں برکت نہ فرمانا۔ بھائی دین کے لیے، اللہ کے لیے دینا ہے تو کم از کم ایک اچھی درمیانے درجے کی چیز تو دیجیے۔ اس کو بوجھ کیوں سمجھتے ہیں؟ کیوں سمجھتے ہیں کہ میرا مال چلا گیا اللہ کی راہ میں تو کم ہو جائے گا، میرا مالی نقصان ہو جائے گا؟ تو ٹھیک ہے، اگر یہی سوچ ہے اللہ کے بارے میں تو پھر اللہ کے رسول کی دعا بھی پھر ایسی ہے۔ پھر آپ کی یہ بات اس شخص کو جب پہنچی تو وہ ایک خوبصورت اونٹنی لے کے آیا اور عرض کرنے لگا اللہ کے رسول، میں اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے توبہ کرتا ہوں اور معافی مانگتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے اونٹنی قبول کر کے فرمایا اللہم بارک فیہ وفی ابلہ، اللہ اس میں اور اس کے اونٹوں میں برکت فرما۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے بھائی، اللہ تعالیٰ کو ردی چیز نہ دیجیے، اچھی چیز۔ اللہ خوبصورت ہے، خوبصورت چیزوں کو پسند کرتا ہے اور خوبصورتی کو بھی پسند کرتا ہے۔ یعنی مجھے خود سوچنا چاہیے کہ میں کسی بڑے انسان کے پاس جب جاتا ہوں تو اس کو میں نے اگر تحفہ دینا ہے تو کیا کوئی ردی چیز اٹھا کے لے جاؤں گا، بیمار اور مریل قسم کی؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ مہاجر اور انصار جنہوں نے سب سے پہلے ایمان لانے میں سبقت کی، اور وہ لوگ جنہوں نے احسن طریق پر ان کی اتباع کی، یعنی ان کے بعد کی نسلوں نے، اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن میں نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ انصار اور مہاجرین تو واضح ہو گئے، لیکن بعد میں جو لوگ مسلمان ہوتے رہے اور اچھے طریقے سے بڑے خلوص کے ساتھ وہ مسلمان ہوئے ہیں، یہ مراد بھی ہیں۔ اور پھر ان کے بعد کی نسلیں اگر واقعی ایسی ہیں تو ان کے لیے بھی یہی بات کہی جا سکتی ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ تو بہرحال سبقت کرنے والوں کی پیروی کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہوگی، بہت بڑی نیکی ہوگی کہ انسان دوسروں کو نہ دیکھے کہ وہ آگے بڑھے گا تو میں بڑھوں گا، نہیں، نیکی میں انسان دوسروں کو پیچھے چھوڑ جائے، نیکی اور پھر پوچھ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر احسان کے ساتھ، احسان کا مطلب یہ ہے کہ بڑے اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، صرف اللہ تعالی کی ذات کو خوش کرنے کے لیے، کسی اور کو خوش نہیں کرنا۔ تو ایمان لانے میں بھی ان کی پیروی کرنے والے بننا چاہیے، اور اطاعت کرنے میں بھی ایسے صحابہ کرام کی پیروی کرنے والا بننا چاہیے۔ نیک اعمال میں بھی واتبعوہم باحسان کا معنی جو ہے، نیک اعمال میں بھی ان کی پیروی کرنے والا بننا چاہیے۔ اور پھر اسی طرح واتبعوہم والذین اتبعوہم باحسان، اس سے مراد یہ بھی ہے کہ جنہوں نے اعتقاد، اقوال و اعمال میں اللہ سبحانہ و تعالی کی رضامندی تلاش کرتے ہوئے ان صحابہ کرام کی پیروی کی، کیونکہ ان سے اللہ تعالی راضی ہو گیا۔ تو آج کتاب و سنت کی پیروی کرنے والے وہ بھی اس احسان میں شامل ہے۔ کتاب و سنت کو کوئی نہیں چھوڑتا تھا، دوسرے کی بات کو، قول کو تو چھوڑ دے گا،
لیکن کتاب و سنت کو کوئی نہیں چھوڑتا تھا، یہ ٹرینڈ تھا۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اور تمہارے ارد گرد بسنے والے دیہاتیوں میں کچھ منافق موجود ہیں، اور کچھ خود مدینہ میں بھی موجود ہیں جو اپنے نفاق پر اڑے ہوئے ہیں۔ انہیں تم نہیں جانتے، ہم ہی جانتے ہیں، جلدی ہم انہیں 2 مرتبہ سزا دیں گے، پھر وہ بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ 2 مرتبہ سزا کو وقت کے ساتھ ساتھ ان کے جو نفاق کو، یعنی جب وہ ظاہر ہوگا تو اس میں جب پھنسیں گے، یہ اس طرف اشارہ ہے۔ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ، ان کے علاوہ کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، وہ ملے جلے عمل کرتے رہے، کچھ اچھے اور کچھ برے۔ یہ آئے ہیں، معترف ہوئے، کہتے ہیں جی ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نہیں آ سکے، سیدھی سی بات ہے۔ یعنی جنگ تبوک میں وہ نبی علیہ السلام کا ساتھ نہیں دے سکے، تو وہ آئے، انہوں نے گناہ کا اعتراف کیا، امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لے، کیونکہ وہ درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ خذ من اموالہم صدقۃ، اللہ کے رسول آپ ان کے اموال سے صدقہ وصول کیجئے اور اس صدقہ کے ذریعے ان کے اموال کو پاک کیجئے، وتزکیہم بہا، اور ان کے نفوس کا تزکیہ کیجئے، وصلی علیہم، پھر ان کے لیے دعا بھی کیجئے، ان صلاتک سکن لہم، بلا شبہ آپ کی دعا ان کے لیے تسکین کا باعث ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور سنتے والا ہے۔ صحابہ جب ایسی دعا سنتے تھے تو انہیں بڑا سکون ملتا، دلی سکون، اللہ تیرا شکر۔ آج بھی یہی بات ہے، حقیقت ہے، کوئی بزرگ کسی کو دعائیں دے دے اور وہ سامنے کھڑا ہو، اس کو دعائیں دے، اچھی اچھی دعائیں، تو اس کے دل کو کتنا سکون ملتا ہے، فوراً کہتے ہیں آمین آمین آمین۔ الم یعلموا ان اللہ یقبل التوبۃ عن عبادہ، کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا اور ان کے صدقے قبول کرتا ہے، اور یہ بھی کہ وہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ سے کون مایوس ہو سکتا ہے؟ سب آئیں۔ وَقُلْ اعْمَلُوا، ان سب سے کہہ دیجئے کہ عمل کرتے جاؤ، اللہ اور اس کا رسول اور سب مومن تمہارے طرز عمل کو دیکھ لیں گے۔ دیجئے، وہی بات آ گئی، فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ تو یہ نہیں ہوتا کہ رسول لوگوں کے گھر کے اندر جو اعمال ہیں ان کو رسول دیکھتا ہے، بلکہ اللہ دیکھتا ہے اور رسول جان لیتا ہے وحی کے ذریعے، اور اہل ایمان بھی رسول کی وحی اور آپ کی تعلیمات کے ذریعے آگاہ ہو جاتے ہیں۔ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اور ان قریب تم کھلی اور چھپی چیزوں کے جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے، تو وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو۔ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ، نیز کچھ اور لوگ ہیں جن کا معاملہ اللہ کا حکم آنے تک التوا میں پڑا ہوا ہے، یعنی وہ مدینہ میں موجود ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان کے معاملے کو ابھی لیٹ کر دے گا کہ میں ان کے ساتھ کیا سلوک کروں۔ اما يعذبهم واما يتوب علیہم، خواہ وہ انہیں سزا دے یا ان کی توبہ قبول کر لے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ تو یہ پہلے سے ہی آگاہ کر دیا کہ آپ مدینہ جائیں گے، یہ سینیریو ہوگا اور آپ نے اس طرح ان کے ساتھ چلنا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ مسجد جو بنائی تھی اس کے بارے میں فرمایا، یہ مسجد زرار کہلاتی ہے، اور اس کا مقصد کیا تھا؟ وہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کی بدنیتی کو اور ان کے الفاظ یا ان کی پلاننگ کو اس آیت میں واضح کر دیا ہے۔ والذین اتخذوا مسجدا زرارا، نیز کچھ اور لوگ بھی ہیں یہ منافق جنہوں نے ایک مسجد بنائی اس لیے کہ وہ دعوت حق کو، یعنی اسلام کی دعوت کو نقصان پہنچائیں۔ یہ مسجد زرار کہلاتی ہے۔ زرار کا مطلب نقصان پہنچانا، یا آپ جو کہیں ہم اپنے بندے اکٹھے کر کے ان کو بالکل اس کے اگینسٹ کوئی بات کریں، آپ جو ارشاد فرمائیں ہم یہاں بیٹھ کے اس میں کوئی شبہات پیدا کر دیں تاکہ یہ لوگ مسلمان نہ ہوں، آپ کے ارد گرد اکٹھے نہ ہو جائیں۔ پھر وَكُفْرًا، اور کفر پھیلائیں، ظاہر ہے یہ کفر ہی ہوگا۔ وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس مسجد کا ایک کام، نیت ان کی یہ بھی تھی کہ مومنوں میں تفرقہ ڈالیں۔ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور ایک بدنیتی یہ بھی تھی کہ یہ مسجد ایسے لوگوں کو کمین گاہ کا کام دے جو اس سے پیشتر اللہ اور اس کے رسول سے برسر پیکار رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول یہ مسجد زرار ہے، آئیں گے وہ قسمیں یہ کھاتے ہیں کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی کے سوا کچھ نہیں، ہم نے تو ایک نیکی کا کام کیا ہے، مسجد بنائی ہے نا، نماز ہی پڑھنی ہے، اللہ اللہ کرنی ہے،
واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ یقیناً یہ جھوٹے لوگ ہیں، ان کے مقاصد مسجد بنانے کے کچھ اور ہیں۔ آج بھی ہمیں ضرور سوچنا چاہیے کہ کوئی بھی مسجد ہم بناتے ہیں یا علاقے میں بنتی ہے تو سمجھدار لوگ، مسلمان لوگ ضرور اس بات پر ضرور سوچا کریں کہ مقصد کیا ہے، کیا چاہتے ہیں۔ مقابلہ کرنا ہے فلاں مسجد جو سامنے بنی ہوئی ہے؟ ضرور سوچنا چاہیے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب مسجدیں بن جاتی ہیں نا تو صاف سمجھ آ رہا ہوتا ہے، ایک کا سپیکر جو ہے نا وہ دوسرے کی طرف اور دوسرے کا اس کی طرف، اور جمعے کی تقاریر ہوں یا خطبے ہوں یا واعظ ہوں، وہ محض ایک دوسرے کو سنانے کے لیے اور محلے میں ایک تشویش پیدا کرنے کی ایک صورت بن جاتی ہے۔ تو یہ درست طریقے نہیں ہیں دعوت اور تبلیغ کے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسی ضرورت ہے بھائی؟ لا تقم فیہ ابدا، اللہ کے نبی آپ اس مسجد زرار میں کبھی بھی نماز کے لیے کھڑے نہ ہونا۔ لمسجد اسس علی التقوی، وہ مسجد جس کی پہلے دن سے تقوی پر بنیاد رکھی گئی تھی، زیادہ مستحق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ فیہ رجال، اس مسجد میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ مسجد قباء کی طرف اشارہ ہے، اور صاف ستھرا رہنے والوں کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے۔ یہ مسجد قباء کے لوگ ہیں، یہ طہارت سے محبت رکھتے ہیں اور صفائی اور نظافت کو ترجیح دیتے ہیں، اور یہی انسانی مروت ہوتی ہے اور اچھے اخلاق ہوتے ہیں، اور پھر شرعی ذمہ داری بھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں الفطرۃ خمس، 5 چیزیں فطری ہیں، یا آپ فرماتے ہیں خمس من الفطرہ، 5 چیزیں فطری ہیں۔ وہ کیا ہے؟ الختان والاستحداد ونطف الابط وتقلیم الاظفار وقص الشارب۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ختنہ کرنا لڑکے کا، زیر ناف بال صاف کرنا، بغل کے بال اکھاڑنا۔ نطف کا مطلب ہوتا ہے بالوں کو مونڈنا نہیں ہے، شیو نہیں کرنی، بغل کے جو بال ہیں ان کو اکھاڑنا ہے۔ اس کا فائدہ پھر یہی ہوتا ہے کہ ریزر جب چلتا ہے تو وہ ارد گرد کے بالوں کو بھی جڑ فراہم کر دیتا ہے اور وہاں بال اگاتے ہیں، اور اس طرح بغل کے بال پھیل جاتے ہیں۔ لیکن ان کو اکھاڑا جائے تو وہ صرف وہیں سے ہی نکلتے ہیں جو اکھاڑے گئے ہیں، اور باقی جو ہے نا وہ ادھر ادھر سے نہیں اگتے، اور اس طرح انسان کو اپنے بغل سے بدبو نہیں آتی، گھن نہیں ہوتی اس کو۔ وہ تقلیم الاظفار، اور ناخن تراشنا، وہ قص الشارب، اور مونچھوں کا کتروانا۔ یہ مردوں کے لیے کچھ مسائل ہیں جن میں کچھ عورتوں کے بھی ہیں۔ پھر رات کو باوضو سونے کی بھی فضیلت ہے۔ آپ فرماتے ہیں جو آدمی باوضو رات گزارتا ہے، ایک فرشتہ اس کی چادر میں رات گزارتا ہے، جب بھی وہ بندہ رات کے کسی گھڑی میں بیدار ہوتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے اے اللہ اپنے اس بندے کو بخش دے کیونکہ اس نے باوضو حالت میں رات گزاری۔ یہ سب فطری چیزیں ہونی چاہیے۔ پھر فرمایا افمن اسس بنیانہ، یہ مسجد قباء کے جو نمازی تھے، مسلمان تھے، ان کی بھی تعریف ہے، اور اس مسجد کی بھی تعریف ہے جس کی پہلی اینٹ ہی تقوی کی بنیاد پہ رکھی گئی تھی۔ تو ایسی مسجدوں میں نماز پڑھنے کا مزہ الگ آتا ہے۔ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ، ذرا سوچو کیا وہ شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے خوف اور اس کی رضا پر رکھی ہو، یا وہ شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد ایک کھوکھلے گڑھے کے کنارے پر رکھی ہو جو اس کو بھی لے کر جہنم کی آگ میں جا گرے۔ وہ اس عمارت میں بیٹھا ہو تو عمارت جب گرے گی تو وہ خود بھی اس کا حصہ بن جائے گا۔ ایسے ظالم لوگوں کو اللہ کبھی سیدھی راہ نہیں دکھایا کرتا۔ لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم، یہ عمارت یعنی مسجد زرار جو ان لوگوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی، الا یہ کہ ان کے دل ہی پارا پارا ہو جائیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اس ارشاد کے مطابق مسجد نہیں گئے، بلکہ مدینہ پہنچتے ہی آپ نے 2-4 افراد کو بھیجا۔ آپ نے فرمایا جاؤ اس مسجد کو گرا آؤ، تو اس کو بس کوڑے کا ایک ڈھیر بنا دیا۔ تو اس پہ انہیں بڑی تکلیف ہوئی کہ ہماری اتنی بڑی پلاننگ تھی، ہماری یہ مسجد بن جاتی تو ہم بڑے کام کر سکتے تھے، بڑی پلاننگ، بڑی منصوبے تھے، سب ناکام ہو گئے۔ وہ تکلیف جو ہے نا
وہ ان کے دلوں میں ہمیشہ باقی رہی جب تک یہ زندہ رہے۔